بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر واپس آنے کا. آج کا شو ڈیڈیکیٹڈ ہے لیلا کو اور اس کے والد کو واپس لانے کے لیے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم آس توڑ چکے ہیں حکومت سے، بیکاز ہمارا کہنا، ہمارا مانگنا، اپنی زندگی جان و مال کے تحفظ کے لیے جو ہے آواز اٹھانا ہمارا بنیادی حق ہے، اور ہم یہ کرتے چلے جائیں گے. مگر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرنا کہ بطور قوم ہم ابھی بھی زندہ ہیں، متحد ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے. آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بینک اکاؤنٹ نمبر چل رہا ہوگا، جس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سارے مل کے جتنی بھی اپنی حیثیت ہے اگر پیسے ڈونیٹ کر سکیں تو ہم 5 کروڑ کی رقم 20 کروڑ کی عوام جو ہے بڑے آرام سے جو ہے وہ جمع کر سکتی ہے، اکٹھا کر سکتی ہے. یہ ثابت کیجئے، لیلا سے براہ راست بات بھی کیجئے. قمر زمان قاہرہ کو ہم نے ٹیلی فون کیا، انہوں نے کہا وہ ابھی مصروف ہیں، وہ بات نہیں کر سکتے، تھوڑی دیر بعد کال کیجئے گا. ابھی تک 48 گھنٹے گزر چکے ہیں. ان کا جو وعدہ تھا وزیر اعظم سے بات کرنے کا، وہ اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کہ وہ بات کر پائے یا نہیں کر پائے، کیونکہ اسی حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں کہا اور ٹیلی فون واپس بند کر دیا ہے. اوریہ صاحب، میں آپ کی جانب ایک دفعہ پھر آؤں گی. مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم ٹیکسز جو عام شہری دیتا ہے، ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ اب اس کے اندر جو ہے کرپشن بھی اس کے اندر ہی ہوتی ہے. ایک تو آپ ٹیکس دیتے ہیں نا. ہاں، میں نے جوتا خریدنے گیا، میں نے لکس صابن خریدا، میں نے کپڑے خریدے، ٹیکس دیا. جی، ایک ہم ریگولر کرپشن افورڈ کر رہے ہیں. میں لائسنس بنانے جاؤں آپ کو گا، لگتا ہے اسی لیے کہ ایک عام پاکستانی اتنا بٹر ہے؟ پاکستانی کو آپ نے نچوڑ دیا. بٹر ہے نا. بٹر. ہاں، آپ افسر سے ملنے جائیں گے، چپراسی کو 100 روپے دیں گے. آپ لائسنس بنانے جائیں گے، آپ 2-3 ہزار روپے دیں گے. ایون پاسپورٹ کی آج میں نے لائنز دیکھی ہیں، وائف میری لائن میں لگی ہوئی تھی، اس نے پاسپورٹ، آپ حیران ہوں گے کہ پاسپورٹ سامنے پڑا ہوا تھا اور رشوت مانگنے والے وہاں کھڑے تھے کہ آپ دیں گے تو آپ کو پاسپورٹ ملے گا. مطلب وہ کبھی سر اس سے بد اعتمادی بھی ہے، اس سے بٹرنس بھی ہے، اور اس سے ایک لا تعلقی بھی ہے. اچھا وہ اگر مجھے امریکہ سے کال ہے ایک، سر سوری. افضل صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام، فرمائیے گا. افضال بول رہا ہوں امریکہ سے. میں یہ دوسری بار آپ کا شو دیکھ رہا ہوں اور یقین مانے اتنا افسوس ہو رہا ہے اس بچی کو دیکھ کے، اور اپنے حکمرانوں پہ دکھ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. افضال صاحب، آپ کچھ دینا چاہیں گے؟ جی بالکل دینا چاہوں گا. میں $1000 جو ہے اس بچی کو دینا چاہوں گا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. افضال صاحب بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. سوری، کنٹینیو کیجئے. میں نے آپ کو قطع کلامی معاف، مجھے یہی میں آپ سے جاننے کی کوشش کری تھی، یعنی کہ لا تعلقی ہے، بٹرنس ہے اس ماحول کی وجہ سے. اس کی بیسک وجہ دیکھیں نا، پورے کی پوری قوم. آپ یہ اپیل اگر کسی اچھے وقت میں ہوئی ہوتی نا تو شاید آپ شو ختم کرنے سے پہلے 5 کروڑ روپیہ جو ہے نا وہ اکٹھا کر لیتے. قوم کو آپ نے سکویز کر دیا ہے مکمل طور پہ. قوم کو مکمل طور پہ ڈس اورینٹڈ اسے کہتے ہیں نا. اوریہ مقبول جان صاحب کہتے ہیں کہ اگر قوم زندہ ہوتی تو اسی شو کے اندر 40 منٹ کے اندر مائنس دا کمرشل بریکس ہم 5 کروڑ اکٹھے کر کے ادھر سے اٹھتے. آج ماریا ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے. ماریا صاحبہ السلام علیکم، فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں خود بہت چھوٹی ہوں، میں اتنا کر سکتی ہوں. میں اس بچی کے ساتھ بہن بن کے میں گلی گلی پنڈی کی گھوم سکتی ہوں کہ ہمیں کوئی 1-1 روپیہ بھی دے اور ہم ان دنوں میں اس کے کم از کم ابو اس سے واپس دلا سکتے ہیں. اور دوسری بات، اسی آپ ہی کے پروگرام کی توسط سے میں مطلب ہم لوگوں کو کیا ہمت ہوگی کہ ہم لوگ کسی فوج میں جائیں. ایک فوج کا بندہ ہے اور اس کو حکومت چاہ رہی ان کو. تو مطلب ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، اگر یہ ہی ان لوگوں کو 2-2 لاکھ 4-4 لاکھ زیادہ نہ دے، صرف 2-2 لاکھ کرے تو اس بچی کی مشکل آسان ہو سکتی ہے. میں اس بچی کی آنکھیں دیکھ کے پریشان ہو گئی ہوں کہ اتنی اتری ہوئی آنکھیں ہمارے حکمرانوں کو نظر نہیں آتی، ہمارے امیر کبیر لوگوں کو نظر نہیں آتی جو مرسیڈیز میں صبح گھوم رہے ہوتے ہیں، جو اتنی بڑی بڑی گاڑیوں. ماریا آپ کو اللہ خوش رکھے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، لیلا کو حوصلہ دینے کا. بہت بہت شکریہ. کیا نظر نہیں آتا؟ یہ وہ ملک ہے ایک سے ہمارے حکمران تو صاحب اولاد ہے نا. ان کے جہاں ان میں سے بیٹھا ہوتا نا کوئی بچی، ان کی ایک بچی یہاں ایسے بیٹھی ہوتی، میں دیکھتا کیسے ایوان کے اندر تھرتھلی نہیں مچی ہوتی. مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہمیں نظر نہیں آتا. میں ایک دفعہ ایک بہت بڑی میٹنگ تھی، اس کے اندر ایک اسکیم لے کے گیا کہ یہ معذوروں کے لیے کچھ ادارہ بنانا ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں علیہ صاحب، عام آدمی کو کھانے کو نہیں ملتا، آپ معذوروں کی بات. میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی معذور پیدا نہیں ہوا، ورنہ آپ ڈھونڈتے کیسے ادارے کہاں ہیں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کی بیٹی ایسے نہیں رو رہی.
ورنہ میں دیکھتا کہ اس وقت کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوتا. شبیر صاحب ہمارے ساتھ کوئٹہ سے موجود ہیں. کوئٹہ کے اندر مسز شبیر موجود ہیں. مسز شبیر بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. کوئٹہ میں بھی خون کا بازار گرم ہے, کڈنیپنگز ہیں, بہت برے حالات ادھر ہیں, مسنگ لوگ ہیں, کہتے ہیں کہ پاکستان سے دور ہو رہے ہیں لوگ. آج آپ کی کال آئی ہے, بہت حوصلہ ملا ہے. کیا کہنا چاہیں گی آپ لیلا کو؟ جی بس میں یہی بات کہنا چاہتی ہوں کہ کوئٹہ میں بہت یہ دہشت پھیلی ہوئی ہے. یہ بچی کے ساتھ ہم حوصلہ افزائی اسی لیے دے رہے ہیں کہ جو ہم لوگوں سے تعاون ہوا, ہم لوگ خود غریب ہیں, جو ہم لوگوں سے تعاون ہوا ہم اس کے ساتھ, بچی کے ساتھ ہیں. آپ بچی کو حوصلہ دیں, ہماری طرف سے بھی حوصلہ ہے کہ ہم اکاؤنٹ میں صبح انشاءاللہ بچی کے نام پیسے جمع کرا دیں گے. بہت بہت ہم لوگوں نے شکریہ. اکاؤنٹ نمبر بھی اس کا جمع کر لیا. اس بچی سے کافی افسوس ہے, ہم خود بچے والے ہیں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے بچوں کو اپنے زمان پہ رکھے. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. دے کین ریلیٹ. میں ہمیشہ آپ دیکھیں, آپ کسی بھی ویلفیئر ایکٹیویٹی کو دیکھ لیں, آپ کو غریب آدمی ڈونیٹ کرے گا. آپ کو وہ بولے تڑے مڑے نوٹوں والے, عام آنسوں سے بھرے ہوئے لوگ. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک بڑا کمال فکرہ ہے کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتے ہیں نا, تو ہم ان کے جو صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں ان کو بے عز بنا دیتے ہیں, وہ حرکتیں کرتے ہیں. ہمارے ملک میں صاحب ثروت بے عز ہو چکا ہو, اور یہ وہ کیفیت ہے. میں عمران خان سے پوچھ وزیر اعظم کے بیٹے کی طبیعت خراب تھی نا, لنڈن پہنچ گئے تھے ابھی کی بات ہے. جی آپ ان کے کسی بھی ان کی اولاد کا نام آنے دیں, تڑپ اٹھیں گے. اولاد کا دور دراز کے کسی رشتہ دار کا, ان کے بچے, صدر تو باپ ہوتا ہے قوم کا. پاکستان کے ہسپتال, جی باپ ہوتا ہے بالکل. پاکستان کے ہسپتال ان لوگوں کے اولادوں کی شکلیں دیکھنے کو ترس گئے ہیں. کبھی یہ یہی علاج کرایا کرتے تھے. پاکستان کے اسکول ان کے اولادوں کو دیکھنے کو ترس گئے ہیں. کبھی یہ یہی پڑھا کرتے تھے, ہمارے درمیان رہتے تھے. ان کے گھر یہاں ہوتے تھے, ان کے کاروبار یہاں ہوتے تھے, ان کی زندگیاں یہاں ہوتی تھیں, یہ شادیاں یہاں کرتے تھے. اب یہ دے آر ایلینز, کسی اور خلا سے آتے ہیں, یہاں کیا بات ہو جاتی ہے. ویسے ہماری کالز آج بھی کھلی ہیں. یقیناً 342 ممبر پارلیمنٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر کوئی تو یہ شو دیکھ رہا ہوگا, کوئی تو ایک دیکھ رہا ہوگا. آئی انڈرسٹینڈ کہ پولیٹیکل ڈسکشنز بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہو رہی ہوں گی دوسرے چینلز پہ بھی, انڈاؤٹیڈلی. کوئی اگر ایک دیکھ رہا ہے پارلیمنٹیرین, کوئی ایک نمائندہ دیکھ رہا ہے تو کال کیجئے, ہمیں اتنا مایوس نہ کیجئے. میں نے بار بار کہا رویل اصغر نے تو ادھر ڈونیشن دے دی. کوئی اور اگر 341 ممبر پارلیمنٹ میں سے کچھ کہنا چاہے گا, بھارت کے, انڈیا کے باہر پارلیمنٹ کے جو یرغمال بنائے ہوئے انڈینز تھے, ان کی فیملیز نے دھرنا دیا, سارے پارلیمنٹیرینز باہر آئے, ان کو حوصلہ دیا, اور اب مل کے وہ ارینج کر رہے ہیں پیسوں کے لیے. میرے ساتھ ابھی ٹیلی فون لائن پہ احمد حسین صاحب موجود ہیں. احمد صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرمائیے گا. جی میڈم, یہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حکمران اتنے بے بس ہو گئے ہیں, اتنے بے بس کہ ان کے لیے اپنے گھوڑوں کے لیے پیسے ہیں, اور اس بچی کے آنسو پوچھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. میں اس بچی کی بہت زیادہ مدد کرنا چاہوں گا. میں نے اکاؤنٹ نمبر لکھ لیا ہے, انشاءاللہ جو بھی میں ضرور کروں گا. بہت بہت شکریہ. ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد لیلا آپ کو بتائے گی ایک دفعہ پھر کہ وہ ابھی تک آس اس کی نہیں ٹوٹی, ابھی تک وہ مایوس نہیں ہوئی, بیکاز اس ملک میں 20 کروڑ لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اس کے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.